پوچھ لوں اس پروگرام کے بعد جو میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ کیا، اور اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نے بڑے انداز سے یہ بتایا کہ علمی گفتگو کرتے ہیں، کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، تو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ تو جو موٹے موٹے اعتراض دنیا بھر سے میرے پاس آئے وہ یہ کہ رویہ آپ کا ایسا کیوں ہے؟ آپ گستاخی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو چھیڑتے ہیں، اور ان کے صوفیاء بزرگ اولیاء کے بارے میں جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں ناقابل برداشت ہوتی ہے، کسی نے نہیں کی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بڑی فالوئنگ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویوز جس کے زیادہ ہیں، سبسکرائبر زیادہ ہیں، تو ان کے سبسکرائبر ریئل میں زیادہ ہیں، پھر بھی آپ خیال نہیں کرتے اور آپ لتاڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کوئی لتاڑتے نہیں ہیں، ہم بالکل علمی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کیا ہم نے کسی بزرگ کا نام کبھی بگاڑ کے لیا؟ کوئی ثابت تو کرے۔ اگر مشرکین عرب حضرت ابو طالب کو آ کے یہ شکایت کریں کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، تو یہ ان کا سوچنے کا انداز ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے کبھی گالی تو نہیں دی، آپ تو صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ ان کا کہنا ہے نا۔ مجھے بتائیں آج تک کوئی پلانٹ ارتھ پہ نان بریلوی ایسا ہے جو احمد بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتا ہو سوائے میرے؟ میں اشرف علی تھانوی صاحب کو پورا بولتا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اچھا علی بن عثمان حجویری صاحب، صاحب یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے استعمال کیا ہے۔ اس سے زیادہ میں کسی کو کیا آنر دے سکتا ہوں؟ یہ کہنا کہ میرا رویہ سخت ہے، تو یہ وہ لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ جو دوسرے فرقوں کو کافر سمجھتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ہر وہ گالی۔ میں تو ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں، سب کو چندے دیتا ہوں جو ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں نے تو کوئی کتاب حسام الحرمین لکھ کر اور دیوبند کو واجب القتل اور مرتد قرار نہیں دیا، میں نے المہند لکھ کر بریلویوں کو شیطانی لشکر تو ڈکلیئر نہیں کیا، یہ تو ان کے بزرگ کرتے رہے۔ میں تو ان سب کے نام احترام سے لیتا ہوں، میں ان کے نظریات سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا زبان سخت ہے، وہ زبان نہیں سخت، وہ زبان اتنی علمی ہے کہ ان کی پبلک ان کے گاٹے فٹ ہو گئی ہے کہ انجینئر صاحب تمہاری ایک ایک بات کا جواب دے رہے ہیں، اور جو گستاخانہ عبارتیں تمہاری کتابوں سے نکل رہی ہیں، انہی عبارتوں سے کم درجے کی جو عبارتیں تھیں ان پہ تم نے دوسرے مقادم فکر کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا۔ کل تک اشرف علی تھانوی رسول اللہ کفر و شرک تھا، آج چشتی رسول اللہ نکلا ہے، تو تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ معرفت کی بات ہے، کبھی کہہ رہے ہو کتابیں چینج ہو گئی ہیں۔ ایک جگہ رکو تو صحیح، یہی مفتی حنیف قریشی صاحب جب مناظرہ کر رہے تھے اس وقت نہیں تھا ان کو پتا کہ یہ اندراج بعد میں کسی نے کر دیا، یہ الحاقی عبارتیں ہیں؟ آج میرے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد ان کو یہ خیال آ گیا کہ جی یہ عبارتیں بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں۔ اس وقت تو یہ ڈیفینڈ کرتے تھے، اور اس میں بھی آپ کی پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ بھی جا کے انہوں نے ڈیفینڈ کیا چیزوں کو، اور جو انہوں نے لیم ایکسکیوزز رکھے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کے یہی ہیں۔ وہ جو 3 بڑے دلائل ہیں میں نے ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا، اگر آپ نے وہ نوٹ کیے میں آپ مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں اس میں ریپیٹل کر لوں گا۔ اور پہلے ہی مقدمہ یہ ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سب کو مسلمان مانتے ہیں، باہر لکھا ہوا ہے آپ کسی کی بھی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، اس کو رد کرتے ہیں آپ، یعنی آپ مفتی حنیف قریشی کو مسلمان مانتے ہیں، بریلوی حضرات جتنے بھی ہیں اہل سنت۔ اسی طرح اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مسلمان جی بالکل، کیوں نہیں؟ تو پھر کسی مسلمان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ اپنا کلمہ پڑھوا رہا ہے، کیا کوئی مسلمان کبھی اللہ کے رسول کے علاوہ اپنا کلمہ پڑھوا سکتا ہے اور پھر وہ مسلمان بھی رہے؟ یہ الزام خود ان کے ماننے والوں نے لگوایا نا، یہ کتابیں چھاپ رہے تھے، اسے معرفت کی بات کہہ کے ڈیفینڈ کیا کرتے تھے۔ یہ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کو ان کے ماننے والوں نے تو آن کیا ہے۔ اگر یہ آج آن کرنا چھوڑ دیں اور ساتھ یہ بھی مانیں کہ انجینئر صاحب نے ہمیں بتایا، اس سے پہلے ہم اسے آن کرتے تھے اور پچھلے آلموسٹ 800 سال سے ہم سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی۔ 633 ہجری میں فوت ہوئے معین الدین چشتی، آج 1445 ہجری چل رہا ہے، تو 800 سال تک کسی نے ان کو نہیں یہ بتایا کہ یہ لکھا ہوا تھا۔ یہ زیادہ سے زیادہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو احمد بریلوی صاحب سے لے کے آتے ہیں کہ انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو چشت کے بزرگ ہیں ان کی جو کتابیں ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن ہم جس کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب سبع سنابل ہے، اس کتاب کی تعریف فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے خود کی ہے، اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت نے ایسی کتاب کو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے، تو 2 ہی پاسبلٹیز بنتی ہیں سائنٹیفکلی۔ نمبر 1، اعلیٰ حضرت اگنورینٹ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی مان لیں تب بھی ہماری جیت ہے۔
کیونکہ وہ تو غوث وقت تھے, ان کی بزرگی تو ہوگی فارغ, یہ تو کہتے ہیں دلوں کے حال بزرگ جانتے ہیں. دوسرا, انہیں پتا تھا اور جان بوجھ کے انہوں نے چھپایا, پھر بھی فارغ. تو یہ فیصلہ کریں انہوں نے کہاں کھڑے ہونا ہے. تو اعلی حضرت اس میں مجرم ہیں, کیونکہ سبع سنابل کی انہوں نے تعریف کی ہے اور الٹا اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک کتاب جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور اعلی حضرت کے زمانے کی چھپی ہوئی فارسی زبان کی سبع سنابل, ان کی کاپیز بھی ہم نے لگائی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعلی حضرت کوئی 500 سال پہلے آئے ہیں, ان کو تو 100 سال ہوئے, فوت ہوئے 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آج چل رہا ہے اگست 2023, بمشکل 102 سال ہوئے جس بندے کو فوت ہوئے. اس کے زمانے کی چھپی ہوئی سبع سنابل بھی موجود ہے, حشر بہشت کی فوائد السالکین جو اس کا رسالہ ہے وہ بھی موجود ہے. کتابیں کوئی نہیں بدلی, ان کی تو سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے. ایسا ہی ہے.